اس شام وہ گرین کلر کی خوبصورت میکسی پہنے، بالوں کا سٹائلش بن بنائے، نفیسہ پینڈنٹ اور ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے، خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی ہائی ہیل میں مسز شمیم ملک سے گلے ملی تھی۔ مسٹر ظفر ملک کے پاس جب وہ آئی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیت رہو، خوش آباد رہو۔ ایک ہاتھ سے بیساکھی تھامے دوسرے سے اس کے سر پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بول رہے تھے۔ ہانیہ کی نظریں ان کی کٹی ہوئی ٹانگ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے بے ساختہ ہی انہیں سہارا دینے کے لیے ان کا بازو پکڑا، جس پر مسز شمیم ملک کے ساتھ ظفر صاحب بھی ہنس پڑے۔ ارادے اٹل ہوں تو ایک پاؤں پر بھی دنیا جیت لی جاتی ہے بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ایک ہی بات ہے، ہمت ہونی چاہیے، پہاڑ خود جھکنے لگے گا۔ ہانیہ مسکرا کر بولی تھی اور اپنی انگلی کی طرف دیکھا جہاں وہ پلاسٹک کی رنگ ابھی بھی موجود تھی۔ واہ بھائی، دل خوش کر دیا حارث صاحب آپ کی شہزادی نے۔ ظفر صاحب نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے پرجوش ہو کر داد دی۔ ہانیہ کے ساتھ حارث صاحب بھی مسکرا دیے۔ وہ تو دل میں بہزاد سے مخاطب تھی، لب پتہ نہیں کب بولنے لگے، اور جب بولنے لگے تب وہ ظالم ہی کہیں کھو گیا تھا۔ حارث صاحب نے ان کا اچھا سا ویلکم کیا اور انہیں ساتھ لے کر لاؤنج میں چلے آئے۔ ہانیہ ان دونوں کو خاص مہمان کے روپ میں، اور وہ بھی اپنے گھر میں دیکھ کر شوق ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک منسٹر تھا اور وہ بزنس مین۔ دور دور تک ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، پھر وہ کیسے ان کے گھر آئے، اور وہ بھی ایک خاص گیسٹ بن کر؟ شاید اس کے باپ سے ملتے رہے ہوں پارٹیز میں۔ یہی سوچ اسے مطمئن کر گئی اور وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسز شمیم اس سے بار بار ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھی، جس پر ہانیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی محبت کی عادی نہیں تھی۔ ساری عمر بس ہائے، ہیلو، سلام، یہ ایک ہیڈ کس کے تک محدود تھی۔ اسے کہاں کبھی کسی نے گال پر یا سینے سے لگا کر محبت جتائی تھی۔ وہ اس وقت بہت عجیب عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ ٹی وی شوز میں ان کا انٹرویو وہ دیکھ چکی تھی، اور ویسے بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے ملک مینشن کے افراد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی مسز شمیم ملک تھی، بہرام کی مدر۔ کافی دیر ظفر صاحب اور اس کے ڈیڈ کی اس سیاست پر گفتگو چلتی رہی، اور ہانیہ مسز شمیم ملک سے ان کے پوچھنے پر اپنی سٹڈیز اور فرینڈز وغیرہ کی باتیں کرتی رہی۔ ان کی کسی بات پر کبھی کھلکھلا دیتی تو کبھی ہنس پڑتی۔ پھر ملازمہ کے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دینے پر پرسکون ماحول میں ڈنر کیا گیا، جس میں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران حارث صاحب نے انہیں ہادی اور ہانیہ کا رشتہ ٹوٹنے کی آگاہی دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ہی میڈیا میں اس کا اعلان کریں گے۔ مسز شمیم ملک جو پہلے ان سے صاف انکار کی امید لگائے بیٹھی تھی، چوہان فیملی سے رشتہ ختم ہونے کی اطلاع سن کر وہ خوش ہوگی اور ہانیہ کو پیار سے دیکھنے لگی، جو خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ سبھی اس وقت لاؤنج میں تھے۔ ہانیہ مسٹر ظفر ملک اور مسز شمیم ملک کے پاس بیٹھی تھی، اور سامنے ہی اس کا باپ بیٹھا، جو بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہو۔ وہ ماڈرن سی خاتون جو بہرام ملک کی والدہ تھی، جب سے آئی تھی اس سے محبت جتائی جا رہی تھی۔ پہلے تو انہیں اپنے گھر دیکھ کر ہانیہ کو شوق لگا، پھر اپنے ڈیڈ کی ہدایت یاد آئی کہ کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا، بہت اچھے سے ملنا۔ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو رشتہ آنے سے پہلے سمجھاتی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے اب گھبراہٹ سی ہونے لگی اور دل کر رہا تھا کہ اگر اس کا باڈی گارڈ یہاں ہوتا، اگر باڈی گارڈ اس کا یہاں ہوتا تو اس کے ساتھ ایک لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی۔ پر وہ ہوتا تب نہ۔ اس کی بے بسی اس وقت انتہا پر تھی، اور خوف سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے کچھ دیر پہلے ہی شام میں ہی تو ہادی اور اس کا قصہ ختم کیا تھا، اور اب یہ بہرام ملک، اور دوسری طرف کانوں میں سیسا بن کر بہرام ملک کی باتیں گونج رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی صورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ بے شک اس کے پاس پیسہ، دولت اور شہرت سمیت سب کچھ ہے، پر وہ بہزاد تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہزاد حساس، نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے الگ ہو جو اس کے روم روم میں بستا تھا؟ اس کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں صرف اس کا نام تھا، تو وہ کیسے اسے خود سے الگ کرتی؟ یہ سب سوچتے اس کی آنکھیں بھر آئی اور وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگی۔ اصلاً تو ہمیں کچھ جان پہچان بڑھانی چاہیے تھی، پر پھر کچھ بات بڑھاتے، پر معاملہ یہاں کچھ الٹ ہے۔ میرا بیٹا کئی سال بعد راضی ہوا ہے شادی کے لیے، اور وہ بھی آپ کی بیٹی کے لیے، تو ہم اب کسی قسم کی دیر نہیں کرنا چاہتے۔
یہ نہ ہو کہ ہمارے بیٹے کا موڈ پھر سے بدل جائے۔ وہ ہانیہ کو ساتھ لگا دی، اس کی پیشانی چوم کر حارث صاحب سے بولی تھی، بیگم جان تو وہاں ماری جاتی ہے جہاں جان پہچان ہو۔ الحمدللہ میں بہرام ملک کا باپ ہوں اور آپ ان کی ماں ہیں، جسے ایک دنیا جانتی ہے، اور یہ سامنے بیٹھی شخصیت MNA مرحوم حدید خان کا چھوٹا بھائی حارث خان ہے، جو اب منسٹر ہے۔ پھر کون سی پہچان سے آگاہ کرنا ہے؟ اپنی بیوی کی بات سے متفق نہ ہوتے ہوئے ظفر ملک صاحب نے کہا، جس پر حارث صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ بات تو ملک صاحب نے 100% سچ کہی مسز ملک، کی پہچان وہاں دی جاتی جہاں پہچان نہ ہو، اور یہاں ماشاءاللہ کسی کی بھی تعارف کی ضرورت نہیں۔ حارث صاحب کی بات پر بھی مسز شمی ملک مسکرا کر ظفر صاحب کو دیکھنے لگی۔ تو پھر کیا ہم آپ کی طرف سے ہاں سمجھیں؟ انہوں نے خوشی سے نہال ہوتے پاس بیٹھی زرد پردی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہانیہ نے خوف زدہ ہو کر اپنے باپ کو دیکھا اور اپنے بنجر لبوں پر زبان پھیری۔ اس کی سانس یکدم بگڑ گئی اور اس کا نازک سا وجود بے جان سا ہوتا لرزنے لگا۔ جی بالکل ملک صاحب، یہ میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی بہو بنے گی۔ حارث صاحب خوش دلی سے بولے تھے۔ سٹاپ ڈیڈ پلیز۔ ان لفظوں پر اس کے منہ سے ایک درد بھری سسکاری نکلی اور وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ہانیہ، ہانیہ بیٹا واپس آؤ۔ حارث صاحب کو اس کا یوں سسک کر منہ پر ہاتھ رکھ کے اٹھ کر چلے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اسے 2-3 آوازیں دی پر وہ انسنی کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں بند ہوگی۔ جانے دے خان صاحب، ابھی تو ہادی چوہان سے اس کا رشتہ ختم ہوا ہے، اور پھر اچانک سے نیا رشتہ قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی فیلنگز۔ انہیں ایکسکیوز کر کے جاتے دیکھ کر ملک صاحب جلدی سے بولے تو وہ ناگواری سے بند دروازے کو دیکھتے واپس بیٹھ گئے۔ جیسا کہ آپ دونوں جانتے ہیں، ابھی ہادی چوہان سے رشتہ ختم ہوا ہے، تو اتنی جلدی میں کوئی دوسرا فیصلہ لینے کے حق میں نہیں۔ آپ مجھے پلیز کچھ وقت دے دیں، میں جلد ہی آپ کو جواب دے دوں گا۔ حارث صاحب ہانیہ کا رویہ دیکھ کر یہی کہہ سکے، ورنہ ان کا پکا ارادہ تھا ہاں کہنے کا۔ وہ یہ سن کر بھی مطمئن تھے کہ بہرام ملک نے صرف ہانیہ کے لیے ہاں کی تھی۔ شاید پارٹی میں سے پسند آ گئی تھی ان کی بیٹی۔ آج حارث صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، پر ان کی بیٹی نے رنگ میں بھنگ ڈال کر سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ جی ضرور خان صاحب، آپ وقت لینے پر یہاں ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم اسی مہینے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ مسز شمیم ملک کی بات پر حارث صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جو ظفر ملک جیسے بندے کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ جی بالکل، میں بھی اسی حق میں ہوں، اور اب میں جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش بھی ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ جہاں بیٹیوں کا ہاتھ تھام کر کسی بیل بکری کی طرح انہیں کسی سے بھی باندھ دو اور وہ اف بھی نہ کریں۔ آج کا جدید دور تو ہے آج کا جدید دور تو وہ ہے کہ اگر اولاد کو پسند کی جوتی نہ ملے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حارث خان مسکراتے ہوئے بولے تو مسز اینڈ مسٹر ملک ہنس پڑے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ظفر صاحب کی بات پر لاؤنج میں کہہ گونج اٹھا تھا۔ تو پھر ہم امید رکھیں کہ آپ ہمیں 2-3 دن میں سکون بخش جواب دیں گے؟ مسز ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو حارث صاحب کچھ دیر گہری سوچ میں چلے گئے اور دونوں میاں بیوی اسے دیکھنے لگے۔ چلیں اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ان کے جملے نے دونوں کی روح کی بے چینی میں سکون کی لہر دوڑا دی اور وہ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دل خوش کر دیا آپ نے حارث خان، اللہ پہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بادشاہ کبھی کسی بھکاری کی خالی جھولی نہیں لٹاتا۔ اب ہم پرسکون ہیں، کیوں بیگم؟ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اپنی بیگم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ خان صاحب، یہ میں کچھ گفٹس لائی ہوں خانیہ کے لیے، وہ تو ہے نہیں، آپ میری طرف سے اسے دے دیجیے گا۔ انہوں نے سامنے ٹیبلز پر رکھے کئی بیش قیمتی ڈائمنڈ کی جیولری اور دوسرے تحائف کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی تو ظفر صاحب بھی مسکراتے ہوئے حارث صاحب سے ملے۔ حارث صاحب نے گفٹس کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب الوداعی کلمات کہتے پورچ میں آگے۔ انہیں دیکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ان کے ساتھ آئے گارڈز الرٹ ہو گئے اور بھاگ کر گاڑی کا دروازہ ان کے لیے کھولا، اور یوں ایک حسین شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد حارث صاحب غصے سے ہنی کے روم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو کر اس کا دروازہ نوک کرنے لگے۔ ہنی، دروازہ کھولو بیٹا۔ ان کے پکارنے پر بیڈ پر سسکتی ہانی نے سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا۔ نہیں کھولوں گی، آپ کو جو کرنا ہے کریں اور میرا دماغ مت کھائیں ڈیڈ، ہر بار اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میری کوئی زندگی نہیں نا؟ پہلے بیری کے نام کیا، پھر ہادی کے اور اب بہرام کے۔
مجھے آپ نے پیسوں کے لیے کھلونا بنا دیا ہے ڈیڈ۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کے حوالے کر دیں گے آپ مجھے۔ کل کلا کوئی بہرام ملک سے زیادہ پیسے والا آ گیا تو اس سے طلاق دلوا کر پھر اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ تم اتنی بدتمیز ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا بیٹا۔ ہاری صاحب اس کی بات پر دکھ سے بولے تھے۔ ہاں میں ہوں بدتمیز، اور مجھے بدتمیز بنانے والے آپ سبھی لوگ ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور دھاڑے مار کر روتی ہوئی اپنوں کو پکار رہی تھی۔ آج میرے بڑے ڈیڈ ہوتے تو آپ میرے ساتھ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ڈیڈ۔ میری ماں ہوتی تو مجھے کوئی یوں نہ توڑتا۔ عذاب ہو گئی ہے میری زندگی اور جینا حرام کر دیا ہے آپ نے میرا۔ ساری خوشیاں مجھ سے چھین لیا آپ نے، میرے بچپن سے ہی۔ وہ غراتی ہوئے کے بعد ایک چیز اٹھا اٹھا کر دروازے پر مار رہی تھی۔ گلے میں پڑتی خراشیوں پر وہ بری طرح کھانسنے لگی اور نڈھال ہوتی ہوئی ٹوٹی بکھری نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت سی دو عورتوں کا چہرہ گھوما تو وہ زمین پر سر مارتی سسک اٹھی تھی۔ مام، مجھے بھی ساتھ لے جاتی آپ، صرف بیری کو کیوں لے کر گئی؟ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے زیادہ بیری سے محبت کرتی تھی۔ اس سے آپ کو محبت تھی، بڑے ڈیڈ کو بھی، بڑی موم کو بھی تو اسے لے گئے۔ مجھ سے کسی کو محبت نہیں تھی تو چھوڑ گئی آپ مجھے یہاں۔ I hate you all. I hate you بیری۔ وہ سسکتی بڑبڑاتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر قالین پر ہی سو گئی۔ اور باہر خاموشی سے کھڑے سب کچھ سنتے حارث صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پاس کھڑے عبداللہ سے دوسری کیز لائے کر آنے کر دروازہ کھولنے کا بولا۔ تم جاؤ آپ۔ عبداللہ کی طرف دیکھ کر وہ مڑے تھے۔ جی سر، جو حکم۔ وہ سر کو خم دے کر چلا گیا تو حارث صاحب گہری سانس لیتے اندر داخل ہوئے جہاں وہ آنکھیں بند کیے قالین پر پڑی تھی۔ اپنا سارا غصہ روم کی چیزوں پر نکال کر اب تکلیفوں سے آزاد وہ بے ہوشی کی نیند میں تھی۔ حارث صاحب کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتے ہوئے احتیاط سے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا، اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ایک آخری نظر اس کے سوئے ہوئے بھیگے چہرے پر ڈال کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ پھر اپنے روم میں آ کر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دو ہنی، پر میں جو کر رہا ہوں وہ تمہارے مستقبل کے لیے ہی ہے۔ ابھی تمہیں یہ سب برا لگ رہا ہوگا، پر ایک دن آئے گا جب تم میرے فیصلے کو سراہو گی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھے کہ بہزاد کی کال نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ کال اوکے کرتے اسے آج کی خبریں لینے لگے۔ بہزاد نے ان کے کام کو چار چاند لگا دی تھے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ان کا خاص آدمی بن گیا تھا، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے کلائنٹ سے میٹنگ بھی وہی کرے۔ ویسے بھی مال پہنچانے تک پیسے کی وصولی بھی تو وہی کر رہا تھا، کلائنٹ سے اب لین دین بھی وہ کر لے گا تو اچھا رہے گا۔ بہزاد سے بات کرنے کے بعد انہوں نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فواز صاحب کا سوچنے لگے، جو پہلے ہی کافی ناراض تھا ان سے۔ اگر انہوں نے رشتہ ختم ہونے کی بات ابھی چھیڑ دی تو اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے اور ان کے رشتے کے لیے بھی، کیونکہ کبھی کبھی گہری دوستی کے پس منظر میں گہری دشمنی بھی چھپی ہوتی ہے۔ تھکا ہارا وہ گاڑی پار کرتے دوسرے روز رات کے تقریباً 11 بجے فلیٹ میں داخل ہوا۔ کھانا اس نے نہیں کھایا تھا، جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو یہیں چلا آیا۔ وہ کال جو نہیں اٹھا رہی تھی۔ کندھے پر لٹکے کوٹ کو لاؤنج میں صوفے پر پھینکتا صوفے پر لیٹنے کے انداز میں گر گیا اور نیند سے ڈوبی آنکھیں پل بھر کے لیے بند کی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے پر ریمیسا کی آنکھ کھلی اور اس نے ڈر کر کروٹ بدلی تھی۔ کون ہو گئے اس وقت؟ چھوٹی آنکھیں کھولے وہ کچھ دیر چھت کو دیکھتی رہی۔ اسے خود کی دھڑکنوں سے احساس ہوا جیسے وہ آیا ہو۔ اسے بے انتہا دکھ تھا ہادی پر کہ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے یہاں چھوڑ کر رات کو آنے کا کہتے یوں گیا کہ آج اسے دوسرا دن ہو گیا تھا اور شاید اب آیا بھی تو لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ یہی سب سوچ کر رومی کا دکھ سے دل بھر آیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے نکاح کر کے پچھتا رہا ہے، یا اس نے اس سے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا تو اس کا غصہ نکال رہا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی سوچوں میں گم رہی اور پھر آہستہ سے بیڈ سے اتری، دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلا کر بال سیٹ کرتی چہرہ صاف کر کے روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ لاؤنج میں آ کر وہ ہادی کو دیکھنے لگی، جس کا کوٹ ایک صوفے پر اور وہ خود دوسرے صوفے پر دراز تھا۔ رومی نے غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو یہاں سے نکلتے وقت پہنے تھے۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ رومیسا کا اس کی یہ حالت دیکھ کر دل دھڑک اٹھا۔ کیسے ایک باپ اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے بیٹے پر رحم بھی نہیں آ رہا، حالانکہ وہ ان کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اسے مزید نفرت ہوئی تھی فواز صاحب سے۔
اس کا دل کیا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ پھر وہ صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے پکارنے لگی، ہادی اٹھ جائیں۔ اس کا نرم روئی جیسا پرسکون لمس محسوس کرتے ہوئے ہادی نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی تھی۔ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ اپنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہادی نے لبوں سے لگایا تو رمیسا کا ٹوٹ کر گرتا آنسو ہادی نے اپنی انگلی کی بور پر تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تھینک یو یار، قسم سے بہت پیاس لگی تھی۔ اس کے آنسو پی کر وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ رومی کے ناراض نہ ہونے پر اس میں جیسے ایک نئے سرے سے توانائی آ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا کیا تم نے 2 دنوں میں؟ اس کا سر سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رومی نے انکار میں سر ہلایا تو ہادی نے اس کی بھاری آواز محسوس کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ کیا تم روتی رہی ہو ہارٹ بیٹ؟ وہ پریشان ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں صاف کی جو چھلکنے کو بےتاب تھی۔ تو پھر میں کیا کرتی ہادی، آپ بتائیں۔ وہ روتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور ہادی بے بسی سے گہری سانس بھرتا اسے اپنے حصار میں کھینچ کر اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے ہادی؟ وہ ہچکیاں بھرتی بولی تو ہادی نے کہا، آئی ایم سوری میری جان، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہے تمہاری فیلنگز کا، پر میں مجبور ہوں۔ صرف کچھ دن کی بات ہے۔ ٹینڈر اب بہرام ملک کے حوالے کریں گے تو بس ختم سمجھو ساری تکلیفیں۔ وہ اس کے بال سنوارتا محبت سے بول رہا تھا اور وہ روتی ہوئی رمیسا سر ہلا گئی۔ کھانا بنایا ہے؟ جی کھانا تو بنایا ہے، وہ مسکرا کر بولی، کیونکہ آج پہلی بار ہادی اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اور وہ کیا کہے گا، اس کی تعریف کرے گا یا ناپسند۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ آپ فریش ہو جانے میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، وہ محبت سے بولی تو ہادی مسکراتے وہ فریش ہونے چلا گیا اور رمیسا منہ بنا کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سلیو لیس شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے بازو پر نظر پڑتے ہی شرم سے وہ اس کی نظریں واپس پلٹ آئی۔ ہادی چیئر کھسکا کر بیٹھا تو رمیسا لرزتی پلکوں سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ وہ اسے کھانا دے کر جانے لگی تو ہادی نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ رمیسا اس اچانک آفت پر لہراتی اس کے اوپر جا گری۔ اس کی دھڑکنیں دھک دھک کر رہی تھی، خوف سے اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ آنکھیں پھیلائے اب وہ ہادی کے حصار میں اسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی گہری کھائی میں گرتے گرتے بچی ہو۔ ہارٹ بیٹ، تم تو بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی ہو یار، اس کی گال چومتا شرارت سے آنکھ دبا کر بولا، جس پر دانت پیستے ہوئے رمیسا نے اس کے شانے پر مکہ مارا۔ آپ نے میری جان نکال دی، مجھے لگا کہ میں مر گئی آج، وہ پانی سے بھری آنکھوں سے دیکھتے معصومی سے بولی۔ اس کے مر گئی لفظ استعمال کرنے پر ہادی کی جیسے سانس کھینچ لی ہو کسی نے۔ خبردار رومی، اگر آئندہ اسے فضول بکواس کی تو۔ وہ چیخ پڑا اس پر اور اسے اپنے سینے میں کسی معصوم بچے کی طرح چھپا لیا۔ رومی اتنے عرصے میں پہلی بار اسے خود پر چیختا دیکھ کر جہاں ڈری تھی وہیں اس کے احساسات محسوس کرتی کہ اگر وہ ایسا کہتا تو اس کی بھی فیلنگز اس سے الگ ہوتی نا۔ آئی ایم سوری، وہ دھڑکتے دل کے مقام پر اپنے نازک لب رکھتی بڑبڑائی اور ہادی اس کا لمس محسوس کرتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو آؤ اب ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتا بولا تو رومی نے منہ بسکرا۔ یہی آپ آرام سے بٹھا کر بھی تو کھلا سکتے تھے نا، اس طرح ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ چپکا کرتے اس نے نوالا لینے کے لیے منہ کھولا اور ہادی نے بڑی چاہت سے کھانے کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یار میں تو بس تمہیں قریب کرنا چاہتا تھا، یہ بات تو غلط کہی تم نے۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا اور اسے بھی کھانا کھلا رہا تھا۔ رمیسا نے بہرام ملک کو صبح کال کی تھی جو دوسری کال پر اٹینڈ کر لی گئی۔ اس نے کوئی سوال اسے نہیں کیا تھا کہ اس نے کیوں ہادی سے نکاح کیا جبکہ تم جانتی ہو کہ اس کی اصلیت۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ اب بس کچھ دن، پھر تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اگر تمہاری شوہر کی محبت تمہارے لیے سچی ہوئی تو۔ اس کی بات سن کر رمیسا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سب سن کر یعنی اب شطرنج کا یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کا مقدر ٹھہرے گی، ان سوچوں میں اسے چین نہ آیا تو پورا دن اور پھر یہ سوچ کر ریلیکس ہوگی کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، ابھی تو وہ جی سکتی ہے۔ اگر اسے ہار ملی تو رمیسا جی نہیں سکے گی اور نہ ہی مزید بیری اس دنیا میں رہے گا، نہ ہانیہ خان کے لبوں سے اس کا نام نکلے گا۔ واو یار، کھانا تو بہت ٹیسٹی بنایا ہے، وہ اپنی پلیٹ میں مزید سالن اور روٹی لیتا بولا اور اس کے منہ کی طرف نوالا کیا۔ نہیں، میرا اب کھانے کا موڈ نہیں، بہت ہو گیا،
رومیسا منہ اس کے سینے کی طرف کر گئی اور ہادی سر ہلاتا خود کھانا کھانے لگا۔ میری روح کیوں تڑپ رہی ہے یا اللہ؟ وہ ہوٹل روم کی کھڑکی میں آسمان کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کا دل جیسے سسک رہا تھا، کوئی اپنا جیسے تکلیف میں تھا، پر کون تھا اس کا اپنا؟ ہاں، پیسوں کا کھیل تھا، کانچ کے رشتے تھے۔ میڈم؟ ہاں، اس کی میڈم اس کی اپنی تھی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی اور اس نے مٹھیاں بینچ لی۔ وہ اس سے الگ رہنا چاہتا تھا، دور ہونا چاہتا تھا، پر وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ مگر میڈم کیوں تکلیف میں ہوگی؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اپنے رشتے ہیں، اپنے لوگ ہیں، پیسہ، خوشی، ضد، نخرے، اس کے پاس کسی چیز کی تو کمی نہیں، پھر وہ کیوں تکلیف میں ہوگی؟ لب بینچ کر اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ شاید یہ میرے اندر کا غم اور تڑپ ہے، ورنہ میڈم کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیا۔ وہ چلتا ہوا روم میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا۔ فصیلے شب سے کوئی اب پکارتا ہے تو کیا ملا نہ ایک بھی اس دن تلاش جب تھی۔ فضا میں سگریٹ کے دھوئیں نے غم کے بادل بنانے شروع کر دیے تھے، مگر وہ اس سب سے لاپرواہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ چمن میں موجود اس حسین دن میں بھی وہ ہوٹل کے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی کلائنٹ سے رابطہ کرے اور ان سے مال کی قیمت وصول کر کے چلا جائے، پر اسے ابھی 8 گھنٹوں کا انتظار کرنا تھا، جب مال چیکنگ سے واپس آئے گا اور پھر پیمنٹ ہوگی، اور یہ کافی مشکل مرحلہ تھا۔ اس دوران اسے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس بار مال کسی عام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے ہائی لیول گینگسٹر کمبوز اور اس کی اندھیری دنیا پر راج کرنے والے کمیل ہاشمی کے پاس مال کی ڈیلیوری لے کر آیا تھا، اور انہی کے ایک ہوٹل میں وہ اس وقت موجود تھا۔ وہ نڈر اور بے خوف ان دہشت گردوں کے بیچ اکیلا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے رکھے موبائل پر جا رہی تھی، اور دل کر رہا تھا کہ ابھی موبائل اٹھا کر اس دشمن جاں کی آواز ہی سن لیتا کہ بے سکون دل کو قرار آ جائے۔ مگر اگر اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تو؟ کیوں کال کی؟ اوقات بھول کے تم باڈی گارڈ یا نہیں؟ تم میرے پرسنل گارڈ ہو کیا؟ اسے لگا کہ اگر اس نے کال کی تو ہانی آگے سے یہ سب باتیں کہے گی۔ اب صرف یہی راستہ ہے ہانیہ کہ اس کا نام لے کر دل کو سکون دے، اور سکون بھی مل رہا تھا ایسے کرنے سے۔ اس نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی شدت کو قرار ملا، جیسے تپتے صحرا میں کسی نے بادل کا سایہ دکھایا ہو، جیسے بنجر حلق میں پانی کی بوندیں انڈیل دی گئی ہوں۔ ایک الگ سی پیاس تھی اس کی روح میں جو اس کے نام سے ہی بجھ رہی تھی۔ ہانیہ خان، میڈم۔ وہ اسے پھر سے پکارنے لگا، اور رشتے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ وہ مسکرا اٹھا۔ پھر بھی میں تمہیں نہ پاؤں تو کیا پاؤں، تم بتاؤ؟ وہ خود کلامی کرتا پاس رکھی ایشٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا مسل کر دوسرا سلگانے لگا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبا کر گہرے کش بھرتا دھواں تاریک فضا کے سپرد کر رہا تھا۔ دھوئیں کے بادل میں وہ پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ اس میں نمودار ہوتا بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ اس کی نک چڑی میڈم ہی تھی، پر وہ رو کیوں رہی تھی؟ یہ سوال اس کے من کو بے چین کر گیا تھا پھر سے۔ کیا میں یاد آ رہا ہوں تمہیں؟ دوسری دفعہ منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے اس میں خیالوں کی شہزادی کو دیکھتے پوچھنے لگا، جو معصومی سے سر ہلاتی اقرار میں سر ہلاتی آنسو برسانے لگی۔ تو تم تڑپ رہی ہو نا؟ مجھے بھی ایسے ہی زخم ملے تھے۔ وہ زخمی سا کہکا لگاتا نم آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی مزید اسے سسکتا دیکھنے کی۔ رو مت ہانی، میں آؤں گا۔ میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں، تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میڈم، اب تو موت سے کھیل کر تمہاری جتنی حیثیت بنا رہا ہوں۔ اب تم رو نہیں بلکہ مستقبل کے خواب دیکھو، جہاں تمہیں تمہارا باڈی گارڈ ہر خوشی دے رہا ہوگا، دنیا سے چھین کر بھی دینا پڑی تو بھی۔ اس کے لفظوں میں جنون پیدا ہوا، اور وہ جنونیت سے یہ کہتا جنونی انسان لگ رہا تھا، نہ کہ اپنی میڈم کا باڈی گارڈ۔ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ صبح جب اٹھی تو سب کچھ یاد آنے پر غصے سے دروازہ کھولتی ان کے سر پر سوار ہوئی۔ حارث صاحب نے کافی ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ وہ سختی سے بولے تو ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈیڈ، آپ نے بھی کل ہی میرا ہادی سے رشتہ ختم کیا تھا، اور پھر یہ کہ آپ نے وہ انکار اس لیے کیا تھا کہ آپ کو معلوم تھا یہ رشتہ آنے والا ہے۔
اس لیے پہلے ہی میرے دماغ سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی آپ نے ڈیڈ، ہے نا؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں ان سے پوچھنے لگی۔ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا رشتہ قسمت والوں کے ہی در کھٹکھٹاتا ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ بہرام ملک نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے کہا تو ہانیہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو مطلب اس گھٹیا انسان نے سچ کر ہی دکھایا اپنا کہا؟ یہ سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے تھے، جنہیں حارث صاحب اسے دیکھتے ہوئے اپنے لب بھینچ کے۔ مگر ڈیڈ، میں اسے پسند نہیں کرتی، مجھے اس کی دولت، اس کے سٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود کو مضبوط بناتی دو ٹوک لہجے میں چیخ کر بولی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بتاؤ مجھے۔ حارث صاحب بھی غصے سے دھاڑ کر پوچھنے لگے۔ آخر ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہے نا، اور اب میں تمہارے فرض سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ بہرام سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ مسئلہ ہے ڈیڈ، مسئلہ ہی مسئلہ ہے مجھے اس انسان سے۔ میں قطعی اسے برداشت نہیں کر سکتی اپنے لائف پارٹنر کے طور پر۔ جیسے ہادی کو لائک نہیں کرتی تھی، ویسے اسے بھی نہیں لائک کرتی، بلکہ میں اس انسان سے تو شدید نفرت کرتی ہوں۔ I hate him, Dad. I really hate him. تو پھر تم کسے پسند کرتی ہو؟ ہاں؟ وہ اپنا کوٹ پھینک کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہانیہ ان کے تیوروں سے کچھ خوف زدہ ہوتی خشک لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ پر اس انسان کا ہونے سے بہتر موت تھی۔ تبھی وہ بولی، بہزاد سے۔ وہ نظریں ان کے بوٹ پر ٹکاتی ہوئی کپکپاتی آواز میں بولی تو حارث صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں دبائی۔ مر گیا ہے وہ، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ سالوں پہلے مرا تھا، اور مرے ہوئے کبھی واپس نہیں آتے ہانیہ۔ اس کی ہمیشہ والی تکرار پر حارث صاحب پریشان ہوتے اس کے سر پر دھاڑے تھے، جس پر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گرے، اور اسے ان آنسو میں ایک مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ بہزاد باڈی گارڈ، وہ یہ کہہ کر آنکھیں بند کر گئی۔ نازک سے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ حارث صاحب ساکت سے اس کے لرزتے بدن، گرتے آنسو اور جھوکے سر کو دیکھنے لگے۔ ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اور سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں۔ ہانی نے مکمل خاموشی دے کر بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی دھڑکنیں بند سی ہو گئی تھی اپنے باپ کو یوں شوق میں خود کو دیکھتا پا کر۔ کیا کہا تم نے؟ کسے چاہتی ہو تم؟ انہوں نے اپنی سماعتوں کا دھوکہ سمیت ایک بار پھر پوچھا تو ہانیہ ان کی سرسراتی آواز پر ڈر گئی اور بولی، باڈی گارڈ سے مطلب بہزاد کو۔ اس نے روتے ہوئے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد چبھتے ہوئے لہجے میں حارث صاحب نے پوچھا تو وہ بولی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیڈ۔ وہ اپنا گلا تر کر کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنے باپ کو بالکل خاموش دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے موت سامنے آ گئی ہو۔ بے شرم، بے حیات، دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات؟ چڑاخ چڑاخ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ حارث صاحب کے ہاتھ بلند ہونے کے ساتھ ہی ان کی دھاڑ بھی گونجی تھی، اور ہانیہ چیختے ہوئے منہ کے بل گری تھی ان کے تھپڑ کھا کر۔ آپ کچھ بھی کر لیں ڈیڈ، مگر میں صرف بہزاد سے شادی کروں گی، اور کسی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ آپ نہیں جانتے اس انسان کو کہ یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں آیا تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا، اصل میں یہی بہرام ملک ہی آتا تھا، اور اب بھی آتا ہے میرے روم میں۔ اس نے مجھے دھمکا کر سائن لیے، مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، وہ کمینہ ہے بہت، وہ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ۔ وہ چیختی ہوئی لبوں سے نکلے خون کو صاف کرتی رو کر کہنے لگی تو حارث صاحب نفرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بند کرو اپنی بکواس۔ کبھی کہتی ہو نکاح کیا گیا، کبھی کہتی ہو کوئی آیا تھا، کبھی کہتی ہو یہ وہم تھا، کوئی نہیں تھا، برا خواب تھا، تو کبھی کہتی ہو کہ بہرام ملک تھا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے کیا؟ پہلے ہادی سے شادی رکوانے کے لیے تم نے بہانہ بنایا، اور اب پھر بہرام ملک پہ الزام، اور خود اس 2 ٹکے کے نوکر سے تم عشق لڑا رہی ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی اپنے باپ کے پیٹھ پیچھے ایسا کرتے ہوئے؟ حارث صاحب پاگل ہوتے چلا رہے تھے، اور وہ اس کے سسکتے وجود کو بھون کر رکھتے تھے کہ اسی پر عبداللہ گھبرایا وہ اندر داخل ہوا اور اپنے سر کے بیبی سے اس طرح کے برتاؤ پر حیران رہ گیا۔ ہانیہ پھٹے لبوں سے عبداللہ کو دیکھتی اس کی طرف آئی۔ عبداللہ بھی اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گئے تھے۔ بیبی، کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر حارث صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عبداللہ، نکاح کی تیاری کرو، شام کو اس کا نکاح ہے بہرام ملک کے ساتھ۔ وہ اس پر خونخوار نظریں ڈالتے بغیر کچھ سنے وہاں سے نکل گئے۔ نہیں، ابھی میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، میں بہزاد سے پیار کرتی ہوں، ابھی مجھے اس کے پاس لے چلے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔
وہ روتی اس کے پاؤں میں گر گئی۔ عبداللہ کی نظریں سرخ پڑ گئی اور وہ آنکھیں پھیر گیا۔ وہ یہاں ہوتا بیبی تو میں سے کھینچ کر لے آتا۔ وہ سر کے کام سے ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اب تو آپ کی دعائیں ہی اسے موت سے بچا سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور ہانیہ کو مٹی کا بت بنا کر چھوڑ گیا اور وہ خاموشی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ دروازے کو تکتے پھر کچھ نہ سوچتے ہوئے اس نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ اس بار نہیں، یا اللہ مجھ سے میرا بہزاد مت چھیننا، میں جی نہیں سکوں گی اس کے بغیر۔ وہ روتی چیختی دروازے پر سر پیٹتی رہ گئی، پر حارث صاحب کی سخت ہدایات پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے لیے دروازہ کھولنے کی۔ وہ روتی ہوئی بہزاد کو پکارتی ہوئی دروازے پر سر مارنے لگی، جبکہ حارث صاحب اس نمک حرام کا سوچتے ہوئے کڑ رہے تھے۔ جس تھالی میں تم نے کھایا اسی میں تم نے چھید کیا حرام خور، میرے یقین اور اعتماد کا جنازہ نکال دیا۔ اب دیکھنا کہ حارث خان تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے انہوں نے سوچا، اور بار بار ڈائل کرنے کے بعد بھی کال نہ اٹھانے پر وہ غصہ ہوتے لب بھینچ گئے۔ دروازے پر دھڑ دھڑ مارتی، ڈیڈ ڈیڈ کی صدائیں لگاتی اپنی بیٹی کی آوازیں، پھر وہ سننے لگے۔ سر کیا فواز چوہان کو بھی بلانا ہے اس نکاح میں؟ لاؤنج میں ٹہلتے حارث صاحب نے عبداللہ سے پوچھا تو وہ بولے، نہیں کسی کو بھی نہیں، یہ نکاح صرف دو گھروں کے لوگوں کے بیچ ہوگا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو عبداللہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ کچھ دیر بعد گہری سانس بھرتے انہوں نے موبائل نکالا اور ظفر صاحب کو کال ملائی، جو دو تین بیلز کے بعد اٹینڈ کر لی گئی۔ ملک صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج شام کو آپ لوگ خاموشی سے آ کر نکاح کر جائیں، باقی کی رسمیں دنیا دکھاوا وہ ہم بعد میں کریں گے جب الیکشن سر سے ٹل جائیں گے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے دو ٹوک بات کی اور دوسری طرف سپیکر پر کال سنتے مسز شمیم اور ملک صاحب پریشان ہو گئے۔ خیریت ہے صاحب؟ خان صاحب کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو شیئر کریں نا، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، پر یوں اچانک سے نکاح؟ ابھی تو ہمارا بیٹا راضی ہوا اور وہ یوں اچانک سے نکاح پر کیسے راضی ہوگا؟ ظفر صاحب نے مسز شمیم پہ حیرت بھرے تاثرات دیکھ کر کہا تھا، جی ملک صاحب ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں نکاح تو شام میں آ کر آئیں، ورنہ میرے پاس دو اور پروپوزل ہیں۔ وہ چیڑ کر بولے تو دروازہ پیٹتی اور روتی بیٹی کو غصے اور قہر بری نظروں سے دیکھا تھا۔ تو تم ایک ملازم سے عشق کرو گی؟ ہاں، یہ سوچتے ان کی رگوں میں خون کھول اٹھا تھا۔ دیکھیے آپ تو ایسے بات کریں جیسے یہ بیٹی نہ ہوگی کوئی ڈیل ہوگی، ایک کے نہیں تو دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ظفر صاحب کافی خوف سے موبائل کو دیکھتے بولے تھے، دیکھیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ بہرام ملک نے ظفر صاحب کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہا اور وہ دونوں سے دیکھتے رہے۔ دوسری طرف بہرام کی روب دار آواز سنتے ہی وہ پرسکون ہو گئے۔ ٹھیک ہے بہرام ملک، میں نے یہاں سب تیاریاں کر دی ہیں، آپ سب صرف نکاح کے لیے آئیے گا۔ بہرام کے جواب میں وہ خوشی سے کہتے ہوئے کال بند کر گئے۔ یہ کیا کر دیا؟ پھر کیا فائدہ اس سب کچھ کا؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کس بات کی توقع رکھ رہے ہیں آپ؟ مام آپ اپنی بہو کے لیے جو کچھ بھیجنا ہے بھیج دیں اور شام کی تیاری کریں۔ وہ اپنا حکم سناتا برف جیسے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور پیچھے قریب مسکراتا ہوا کوٹ اور بریف کیس لے کر اس کے پیچھے گیا۔ ملک صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مسز جمیل میں اس نے جاتے ہی ظفر ملک کی جانب رخ کر کے پوچھا تھا۔ ارے بیگم آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا صرف شادی کے لیے ہی راضی ہو گیا، بلکہ اتنی بڑی مشکل جہاں مجھے لگتا تھا کہ وہ نکاح سے انکار کر دے گا پر اس نے ہاں کر دی۔ آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے یہ سب۔ ظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو مسز شمیم کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا، پھر اچھا ہی ہے کہ کسی قسم کی روک ٹوک کے بغیر شادی ہو جائے، پھر جلد ہی رخصتی کر لیں گے، بلکہ دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ خوشی سے کہتی ساڑی کا پلو سنبھال کر اٹھی تھی، پھر اپنے خاندانی زیورات اور سرخ بھاری عروسی جوڑا جو ان کا خاندانی تھا نکال کر بھیج دیا۔ تمام سامان بھجوا کر وہ خود اپنی تیاری کرتی، جس پر ظفر صاحب کی بیچ میں ہی روک ٹوک چلتی رہی کہ عمر کا ہی خیال کر لیں، کیوں اپنے بیچارے شوہر کی پر تشدد کی انتہا کرتی ہیں۔ اور مسز شمیم ان کی باتوں پر کہہ لگاتی ان کی دہائیوں کو اگنور کر جاتی تھی۔